رونے میں خوب روتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے، اللہ کو مناتے تھے۔ نمبر 2 عبادت میں آپ خوب جم کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور نمبر 3 سخاوت میں اللہ کے نام پر خوب خرچ بھی کرتے تھے، خیرات بھی خوب کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں ہمارا اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی بڑھ جائے، ہم روئیں اللہ کے سامنے۔ چھوٹے بچے کا کوئی کام رکتا نہیں کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رونا جانتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا بھی کوئی کام رکتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کے سامنے رونا جانتے ہیں۔ رونے والوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے، اس کے باوجود وہ بندوں کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے سے محبت رکھتا ہے۔ تو رونے والے سب خوشحال، جتنے بھی اللہ والے ہیں یہ سب اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گے، اسی لیے فرمایا کہ کوشش کریں دعا میں اللہ کے سامنے روئیں، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آئے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان کے علاوہ پیارے نبی اتنی لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، آپ کے قدمے مبارک پر ورم آ جاتا۔ حالانکہ آپ تو بخشا ہے، آپ کے اگلے گناہ بھی معاف ہے، پچھلے گناہ بھی معاف ہے، اس کے باوجود آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوب جم کے اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں تو یوں فرمایا کہ ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لوگ کہیں گے عبادت عبادت عبادت، ہاں عبادت ہی عبادت۔ خوشی کا دن ہو تو دیکھو عید کا دن خوشی کا دن ہے تو ایک نماز ایکسٹرا آ گئی، عید کی نماز آ گئی۔ ہمارے یہاں خوشیاں ہی منائی جاتی ہے عبادت کے ذریعے۔ ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کھانا پینا کمانا فیملی کو دیکھنا یہ سب تو مقصد ہے، جیسے واش روم جانا مقصد ہے نہیں، وہ تو مقصد نہیں، وہ ضرورت ہے، وقتی کام ہے، اصل تو عبادت ہے۔ ورنہ یہ سارا کھانا پینا کمانا گھر والوں کو وقت دینا یہ تو سارے قبیلے والے کرتے ہیں، سارے فرقے والے کرتے ہیں، سارے مذہب والے کرتے ہیں۔ یہ سب بھی اہم ہے، منع نہیں کیا جاتا، لیکن اہم مقصد، اصل مقصد، بنیادی مقصد وہ اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے جناتوں اور اے انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیارے نبی جی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کب تک عبادت کرنی ہے؟ یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، وہاں تک آپ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے صلح کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ وہ اللہ کے نبی کے واسطے سے ہم سب کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو زندگی اللہ نے دی ہے، موت بھی اللہ دیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد ہے عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی اور ہمیں آخرت کے لیے بنائی۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے لیے بنائی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن یاد رکھنا تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا کہ تم اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھو یہ رمضان میں بطور خاص روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ فرمایا روزے رکھیں۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ قرآن شریف میں کیا ہے؟ کہ ہدی للناس،
یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور یہ حق اور باطل کو الگ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حق کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں وَمَن كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی بیمار ہے، اس واقعتاً معتبر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، او علی سفر، یا شرعی سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، ان کو اختیار ہے، وہ چاہے تو ابھی روزے نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانیاں کرتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ میرا اچھی طرح تجربہ ہے، ہم لوگ کبھی جب اس طرح بیان کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو پانی کی طلب لگتی ہے، کبھی 1 گلاس کبھی آدھا گلاس، اور رمضان میں کبھی 3 دفعہ بیان کرنے کا اتفاق ہو تو پانی کی پیاس نہیں لگتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی صاف مدد ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو ہمارا روزے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دیتے روزے، اور بطور خاص ہمارے علاقے میں، جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے فراوانی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑے مشکل سے ان کے رمضان گزرتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، ان سے ملنا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ان کے یہاں سحری اور افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ گزشتہ سال رمضان میں نے دیکھا کہ ایک مستورات 2 گھنٹے تک کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں آتی ہے، کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں آتی ہے، 3:30 سے 5:30۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی پریشان حال عورت لگتی ہے، تو میں گیا، میں نے کہا اماں جی کچھ کام ہے آپ کو، کچھ تکلیف ہے؟ بڑی عمر تھی ان کی، کہنے لگی بیٹا میری بچیاں ہیں، میں قریب کے دیہات میں رہنے والی ہوں، اور میرے گھر میں سحری کا انتظام نہیں تھا۔ بچیوں نے کہا امی کیا کریں؟ تو میں نے کہا دیکھو بیٹی، تھوڑا سا دودھ ہے، چائے بن جائے گی، 4-5 روٹی ہے، آپ اس کو تل کر تلے ہوئی روٹی اور چائے آپ کھا لیں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں نوساری جاؤں گی اور کچھ لوگوں سے بھیک مانگوں گی، کچھ پیسے ہاتھ لگیں گے، انشاءاللہ میں تمہیں بہترین افطاری کرواؤں۔ مولانا 3:30 بجے سے چکر لگا رہی ہوں، کبھی یہاں جاتی ہوں کبھی وہاں جاتی ہوں، گھر والے کہتے ہیں دکان پر جاؤ اور دکان والے کہتے ہیں گھر پہ جاؤ۔ 2 گھنٹے ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بولے آپ کسی سے نہیں لوں، اب تو وقت ہو گیا، اب اللہ سے لے لوں، اپنا کام کرو، اللہ اکبر کرو۔ اس قسم کی باتیں ہوئی۔ بولے میری بیٹیاں انتظار کرتی ہو، ہمارے اپنی ہمارے لیے کچھ لائیں، ہمیں کیا معلوم، ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ شاندار دسترخوان ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اس نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک مولانا تھے نوساری، 6ٹھے روزے کو ان کو اٹیک آیا، ایک دم صحیح ساری تندرست، اور میں گیا ICU روم میں ان کو دیکھنے کے لیے تو پورا گھر باہر بیٹھا ہوا، پورا گھر، بہو جا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، گھر والے پریشان، سحری بھی یہاں ہو رہی ہے، افطاری بھی یہاں ہو رہی ہے، اور مولانا بھی رو رہے ہیں۔ میں تو اچھی خاصی نماز تراویح پڑھتا تھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں آئندہ کل ICU روم میں آ جاؤں۔ اس وقت پتا چلا کہ یہ جو ہم عافیت سے یہاں جو بیٹھے نا مسجد میں، ہمیں لگتا ہے ہم تراویح پڑھ کے آئے، اللہ لے آئے، بہت بڑا شکر ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں ان کی زندگیاں جیلوں میں گزر رہی۔ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے مولانا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اب تو میں اپنے گھر جا رہا ہوں، بیان ختم ہو گیا۔ کہنے لگے دعا کرنا میں بھی جیل میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں پیرول پر آیا ہوا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، پھر اپنے بیٹے سے ملاقات کر رہے۔ مجھے کہا مولانا شاید میں گجرات کے اس طرف کے کنارے کے سفر پر تھا، کہا مولانا یہ 5 سال کا تھا جب میں جیل میں گیا تھا، اب یہ 25 سال کا ہو گیا میرا۔ افطاری کا دسترخوان آتا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ تو بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے دعا میں بہت رو، ان کو ہماری یاد ہے، کاش آج ہمارے بھی ابو ہوتے، ہمارے بھی ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے ساری بات کا، بہت اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، یاد رکھنا بہت بہاروں میں رکھا ہے، ہمارے پاس ہر چیز اچھی ہے، ہمارے پاس گھر، بائک، موبائل، کپڑے، ہر چیز، اور ہمیں کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج افطاری کا انتظام ہو گیا، پتہ نہیں کل کمائیں گے تو افطاری کریں گے،
ایسی پوزیشن نہیں ہے، بلکہ ایک ایک آدمی کئیوں کو افطاری کرا سکتا ہے. بہت اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت، الحمدللہ پڑھنے کی ضرورت، اور رمضان کی قدر کرنے کی ضرورت. رمضان کی قدر کیسے ہوگی؟ اللہ والوں نے لکھا ہے تم یوں سمجھ لو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان. اگر کوئی تمہیں یوں کہہ دے کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہے تو تم کیسی قدر کرو گے؟ خوب عبادت کرو گے، خوب رہو گے، بہت اچھے روزے رکھو گے، رات کو بھی جم کی اللہ کی عبادت کرو گے، جب بھی وقت ملے گا قرآن پڑھو گے. بولے کہ بھائی زندگی موت کا کچھ پتا نہیں ہے، کوئی رمضان تو آخری رمضان ہوگا. ہم یوں سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، یہی رمضان مجھے وصول کرنا ہے، اسی میں مجھے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی. آپ کے صورت میں ایک شخص ملے ابھی 15ویں شعبان کو، مجھے کہنے لگے مولانا میرا ابا بھی بہت قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ مولانا الحمدللہ ہر رمضان میں میرے والد صاحب 45 قرآن پڑھتے ہیں. ہر رمضان 20 رکعت تراویح بھی پڑھاتے ہیں اور 45 قرآن بھی پڑھتے ہیں. بہت قرآن پڑھتے ہیں، وہ رات دن قرآن قرآن قرآن. رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے. یہ تو ہم تو جب بھی فری ہو، جب بھی ہمیں وقت ملے، ہم تو قرآن لے کے ہی بیٹھ جائیں، قرآن کے دیوانے ہو جائیں. بہت بڑا ثواب ہے قرآن کا. قرآن شریف یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے نوشہری میں ایک حافظ صاحب گزشتہ رمضان میں 40 قرآن پڑھے ہو. 40 قرآن ہمارے دوستوں میں سے روز ایک قرآن، اور آخری عشرے میں دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن. ایک مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. تو میں نے میرے دوست کو کہا یار تم اسی مسجد میں اعتکاف کو بیٹھا تھا نا؟ بولے ہاں. وہ حافظ صاحب آتے تھے؟ ارے کیا بتاؤں آپ کو، بولے وہ صبح 9 بجے آتے تھے اور شام کو 5 بجے یہاں سے قرآن ختم کر کے جاتے تھے. وہاں تک کسی سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی بات چیت، صرف ظہر کی نماز بیچ میں، ورنہ وہ اور اللہ کا قرآن. اور رات میں تراویح پڑھ کے جب جاتے تھے 9:45 بجے، 11:10 تک واپس آ جاتے اور صبح سحری میں کبھی 4:30 پورے 5 بجے قرآن ختم کر کے جاتے. پورے 10 دن تک میں ان کو دیکھتا رہا اور رشک کرتا رہا کہ دیکھ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت ہے. زندگیاں تو گزر جایا کرتی ہے، رمضان تو آ کر کے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وصول کر جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ وصول نہیں کرتا. اللہ کرے کہ ہم لوگ قدردانی کرنے والوں میں سے. اب ہم اتنا سب تو نہ صحیح، 15 پارے 10 پارے 6 پارے، کچھ تو ہم پڑھے زیادہ، اللہ کا قرآن پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے کا شوق عطا کرے. اور رمضان کا مہینہ جو ہے روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں تقویٰ نصیب ہو، اللہ کا ڈر نصیب ہو. لعلکم تتقون. روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے اسے تقویٰ ملے، اور جس کے پاس تقویٰ ہے اس کے تقوی میں اور اضافہ ہو جائے، اللہ کا ڈر نصیب ہو. اور ہوتا ہے رمضان میں 2:30 بجے کا وقت ہے، کسی وجہ سے انسان کچن میں جاتا ہے، فریج کا دروازہ کھولتا ہے اور ٹھنڈا پانی رکھا ہوتا ہے، پسینے میں شراب ہو رہے. بیٹا کہتا ہے ابو پی لو نا پانی، میرا روزہ ہے. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ تو بہت تھک کر آئے، پسینے میں شراب ہو رہے. بیٹا میرا روزہ ہے. ابو کوئی نہیں دیکھتا، بولتے اللہ دیکھتا ہے. ارے رمضان کے علاوہ فجر کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن رمضان میں اس کو دھیان آ گیا کہ اللہ دیکھ. بیٹا ابھی میں مسجد میں گیا تھا نا تو میں نے کلی کری اور میں چاہتا تھا 2-3 قطرے اندر اتار لیتا، لیکن میں نے نہیں اتارے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ رمضان میں سکھایا جا رہا ہے، یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں صرف روزے میں نہیں دیکھتا ہے، پورا سال دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. ہر وقت تم اللہ کی نظر میں ہو. اگر اس کو یاد رکھو گے تو تم اللہ والے ہو جاؤ گے، تمہاری موت اچھی آئے گی، آخرت اچھی بنے گی، خدا کے دوستوں میں تمہارا بھی شمار ہوگا. جب اعلان ہوگا خدا کے دوست لوگ کھڑے ہو گئے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، بڑا اونچا مقام ملے. اللہ کا ڈر سکھایا جائے. اللہ کرے کہ یہ اللہ کا ڈر مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. تقویٰ، جب تقویٰ ملتا ہے انسان احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضرت میری بکری چوری ہو گئی، کوئی وظیفہ بتاؤ. اس کو وظیفہ بتا دیا، قصائی کو بلایا. بولا بیٹا یہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے بولنا. اس نے کچھ بتایا کہ 5-6 سال ہوتی ہے. اس نے جتنے سال بتایا امام صاحب نے اتنے سال تک بازار سے بکری کا گوشت خریدنا ہی بند کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری والی بکری آ جائے. وہ آدمی تو صرف یہ وظیفہ پوچھنے آیا ہے، بکری چوری ہوئی ہے کوئی وظیفہ بتاؤ، بکری مل جائے.
اور ان کو ٹینشن آ گیا کہ کہیں وہ بکری کا گوشت میرے گھر میں نہیں آ جائے. مجھے کسی حال میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اللہ کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں, اللہ کا ڈر کہتے ہیں. جس بچے کے دل میں اپنے ابو کا ڈر ہوتا ہے نا, وہ ابو کی بات مانتا ہے. اس کے ابو کہیں 10 بجے آ جانا, آ جاتا ہے. صبح 10 بجے دکان کھل جانی چاہیے, کھول دیتا ہے. دوپہر 3 بجے کھانا آ جانا, آ جاتا ہے. دوست کہتے بھی تو کیا کرتا ہے, تو ڈرتا رہتا ہے. ڈرتا نہیں, ابو سے محبت بھی ہے اور ابو کا ڈر بھی ہے. اس ہمارے پاس اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو, تاکہ ہم نیک عمل بھی کریں, اور گناہ کا کوئی بھی موقع ہے تو ہم وہاں سے کنارہ اختیار کر لیں. اب کوئی دوست نہیں, اب کوئی نہیں, تم اپنی جگہ. ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم غیبت نہیں کریں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے, وہ بہت طاقتور ہے اللہ تعالیٰ. اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کو منہ بتانا ہے. میرے دوست لوگ, تم لوگ سب تو چلے جاؤ گے, مجھے جانا ہے اللہ کے پاس. تو جب انسان کے پاس اللہ کا ڈر آتا ہے تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. ہر گاڑی میں بریک ہوتی ہے, جتنی بریک مضبوط ہوتی ہے نا اتنی اس گاڑی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اور بہت اچھی بائک ہو تو اس میں ڈسک بریک ہوتی ہے کہ وقت پر رکنی چاہیے. تو انسان کے پاس بھی تقویٰ ڈسک بریک جیسا ہونا چاہیے. جب وقت آئے گناہ کرنے کا, فوراً بریک مارے. نہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا, چاہے جان چلی جائے, چاہے فٹ پاتھ پر سونا پڑے, چاہے چٹنی روٹی کھانی پڑے, چاہے سارے دوست لوگ ناراض ہو جائے, مر کے کل کو اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو منہ بتانا. تو انسان کے پاس تقویٰ مضبوط ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے, کسی نے کہا حضرت سائے میں کھڑے ہو جاؤ نا, وہ دیوار ہے اس کے سائے میں, دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ دھوپ میں کھڑے ہونا اچھی بات نہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ یہ گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس کے گھر کا سایہ حاصل کروں تو کہیں قرض کا سود نہ ہو جائے, اس لیے میں اس کے گھر کے سائے میں کھڑا. کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے. دکان پر گئے, کپڑے کی تجارت تھی, دیکھا ایک تھان میں ہے تو سیلس مین سے کہا کہ یہ تو ایک بتا کر بیچ رہا. واپس گئے, پتا چلا کہ تھان تو ہے نہیں. انہیں کہاں چلا گیا؟ مجھے بیچ دیا. وہ ایک بتا رہا تھا, بولے نا وہ تو میں بتانا بھول گیا تھا. اچھا اچھا اچھا, کس کو بیچا؟ تو وہ بھی مجھے معلوم تھے, کافی گراہک آئے تھے. کتنے کا بیچا؟ پورا پیسہ لیا اور صدقہ کر, یہ پیسہ ہمیں چاہیے, جس پیسے سے اللہ ناراض ہوتا ہو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یاد رکھنا, جب کوئی تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے نا, پھر اللہ اس کو بتاتا ہے. وقت آنے پر اللہ اس کی رہبری کرتے, اللہ اس کی مدد کرتے, اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. یار دنیا مانگنے والے کو دنیا دے دیتے ہیں, کوئی دین مانگے, کوئی تقویٰ مانگے, اللہ کیوں نہیں دے گے؟ اللہ تو بہت خوش ہوں گے, خوشی سے دیں گے. کوئی کہے اللہ میں آپ کا ولی بننا چاہتا ہوں, اس کو تو بنائیں گے. اللہ میں ایک نمازی بننا چاہتا ہوں, اللہ اس کو توفیق دیں گے. اللہ میں پوری زندگی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اللہ اس کو داعی کے صفات دیں گے. پیارے اللہ میں چاہتا ہوں میری نسلوں میں اللہ والی پیدا ہو, اللہ اس کی نسلوں میں نیک اولاد پیدا کریں گے. تو جو انسان گناہوں سے بچنا چاہے گا, وقت پر اللہ کی مدد ہوگی. ایک بات سنا کہ اپنی بات کو ختم کروں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ, دہلی کے بہت بڑے بزرگ گزرے. پوری لایا, حضرت آپ کے لیے انگور لایا ہوں. انگور توڑی, منہ تک لے گئے, واپس نیچے رکھے. پوری نے حضرت کھا لو, بولے نہیں. حضرت کھا لو نا, بولے نہیں. کوئی بات ہے, آپ منہ تک لے گئے, آپ تو کھانے والے تھے, کیوں نہیں کھا رہے؟ مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے, مردوں کی بو اس میں سے آ رہی ہے. وہ چلا گیا, جس کے پاس انگور لی تھی اس کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی میں تو ریٹیلر ہوں, ہول سیلر سے لیتا ہوں. اس سے جا کے بات کرو. ہول سیلر کے پاس گئے, اس کو ساری بات کی. اس نے کہا بھائی میری زمین ہے, اس میں میں نے بیلیں لگائی ہوئی ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس نے مرزا مظہر جانے کا پورا واقعہ سنایا. وہ بھی جانتا تھا حضرت کو. وہ رونے لگا, کہنے لگا مجھے معاف کر دیں, میں نے قبرستان کی زمین میں ناجائز قبضہ کر کے بیلیں لگائی ہوئی. اور حضرت فرما رہے مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی. جب کوئی تقویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے, وقت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایک ہی زندگی ہے, ان قریب میں, اور آپ قبر میں ہوں گے, تنومت مٹی کے نیچے ہوں گے, سوئے ہوں گے, اندھیرا چھایا ہوا ہوگا. اس کی تیاری کریں. یہ سب دھوکہ ہے جو کھلی آتے ہیں, یہ مطلبی دنیا ہے, یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی, 5-6 بچے بھی ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے. جو کچھ کرنا ہے ابھی کرو, دوبارہ ایسا موقع ملنے والا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ سے تقویٰ مانگو. اور اسی رمضان کو, آئندہ رمضان میں مکہ مدینہ جاؤں گا, وہ جائے تب جانا, ابھی جو رمضان ملا ہے ابھی اس کی قدر کرو. تو نیت کرو انشاءاللہ یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تقویٰ نصیب فرمائے. ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کی قدر دانی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.